ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی کسا مختصر میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیزو تسی اور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جشن ولادت مبارک دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے تواڈا آنا ساڈا بیان کرنا سننا سنانا بارگاہ رسالت میں اندر قبول و منظور فرمائے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا کہ جنہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے اللہ پاک سنہ جائز دینی دنیاوی آجات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے آمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دنیا دے اتے تشریف لے کے آنا اور اس دنیا کو سجانا اللہ رب العزت نے یہ بڑا کرم فرمایا بڑا فضل فرمایا کہ جنہیں اپنا محبوب سانو عطا فرمایا وگرنہ دنیا دے اندر دیکھ لو کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا کوئی بندہ کسی کو اپنا یار نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت آپ دلا الفت ہر مسلمان کا تقاضا ہے کہ حضور کا جس وقت نام آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کرے کیونکہ نامی اس میں گرامی ساری کائنات کے واسطے ایک نور ہے نام محمد اور نام محمد کی برکت نام محمد کا ادب نام محمد کی تعظیم اساں اتنے جوئے نہیں جتنا حضور نے ساڈے تے کرم فرما دیتا ہے لیکن سانو مثالاں ملدیاں نے پہلے لوکاں دیاں کہ جنہاں نام محمد کا ادب کیتا ہے وہ کسے نہ کسے ٹھکانے لگ گئے منزل انہاں لب بھی گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی حضرت انس بن مالک انہاں دی یہ روایت ہے جڑی میں پیش کر دیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی حمزۃ واسماء محمد واحمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا اللاقط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میرے 5 نام نے، کتنے نام نے؟ 5 نام، جنہاں کو حضور نے پسند فرمایا۔ حضور دا نام محمد بن عبداللہ، احمد، یہ 2 نام مشہور نے، لیکن اس کو علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے خود بیان فرمائے لی حمزۃ واسماء محمد واحمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا اللاقط۔ اے میرے صحابہ میرے 5 نام نے، پہلا نام محمد ہے، دوسرا نام محمد ہے، تیسرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاشر ہے۔ حاشر کی نواد ہے دن قیامت دے جدے سائے دے جھنڈے تھلے ساری امت جمع کر دیتی ہے حاشر۔ وانا اللہ کے حضور نے فرمایا میں سب تو آخر میں چاہنے آنا، میں سب تو آخر میں چاہنے آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا دل تے بہت لگا کہ میرے پاس نبی کوئی نہیں، اور میرا نام کی ہے ماہی، ماہی آدم مٹانے والا، مٹانے والا، یعنی جس وقت میں آ گیا تو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر ختم کر دیتا، کفر ختم کر دیا کہ شاید کسی بندے کو گمان ہوئے کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 لاکھ کے بھی 1000 صحابہ ہے، لیکن نا دورانیاں مختصر ہے، ٹائم کتنا 23 سال ہے، لیکن حضور کا فیضان آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ نام محمد کی تعظیم کرنا، ادب کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، وحی آ رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے موسیٰ لوگاں نے تو اڈا امتی مار گیا روڑی دے ہوتے ساٹھا ہے، بنیا کی کتاب موسیٰ علیہ السلام دا امتی فوت ہویا انہوں روڑی دے ہوتے پھینک دیتا ہے، جنازہ نہیں پڑھیا، نماز نہیں پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے موسیٰ انہوں روڑی دے ہوتے اٹھاؤ خدا جا کے جنازہ پڑھا۔ آکھا یا اللہ لوگ پہ آدمی و شرابی ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، میں ادھر جا کے جنازہ کس طرح پڑھا؟ فرمایا گیا موسیٰ جس وقت تو تراب دی تلاوت کرتا ہے، نام محمد پڑھتا ہے تے نام محمد دی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، بوسا دیتا ہے۔ آگیا لوگ کی جانتے ہیں جس وقت تو تراب دی تلاوت کرتا سی نام محمد آ جاتا ہے، نام محمد دی زیارت کرتا ہے تے نام محمد دے اوتے بوسا دیتا ہے۔ فرمایا منو یہ دی ادا بڑی پسند ہے، یہ دی ادا منو بڑی پسند آئی ہے، یا اللہ پھر میں کی کرا؟ فرمایا جا کے دا جنازہ پڑھو، انہوں دفن کرو، میرا کام نے وہ دی بخشش فرما دے۔ لوکاں دے پیمانے ہوتے لوگ دنیا دی نظر نہ ویکھدے لیکن مالک دی نگاہ میں اور کام لیکن اسی بہنیاں بڑا علم آیا، بڑا پڑھیا لکھیا، بڑا نمازاں پڑھدا، روزے رکھدا، زکاتاں ادا کردا، اسی آنے پکا جنتی پکا جنتی ہے۔ ایک ہے بندہ نہ نمازاں پڑھدا ہے نہ روزے رکھدا، اسے وقت اسی سرٹیفکیٹ جاری کر دینے ہیں یہ کافر ہے، انتہائی گناہگار ہے، جہنمی ہے۔ علامہ سیوطی دی بارگاہ دے اندر وقت دا ولی فوت ہو گیا، وقت دا مردے کلندر ہے۔ علامہ سیوطی کون نے؟ فرمایا کہ 72 باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے کتنی باری زیارت ہوئی ہے؟ 72 دفعہ جاگ دیا زیارت ہوئی ہے، مسافہ کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہو گئے، وصال ہو گیا، لوگاں جنازہ پڑھنے تو انکار کر دیتا، اساں جنازہ نہیں پڑھنا ہے، مشرک تے بدعتی ہے، اے حضور دا ملاج کرتا ہے، کتاباں لکھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے۔ علامہ سیوطی فوت ہو گئے، وقت دا درویش تے وقت دا کامل ولی، جنازہ نہیں پڑھنا، لوگاں انکار کر دیتا، مولوی صاحب کو کیا نہ میں جنازہ نہیں پڑھن دینا تے نہ پڑھنا ہے۔
تے جس وقت انکار کر دیے تے سائیاں دی بارگاہ وچ جڑا بندہ منظور ہوئے تے سائیں خود ہی طرف فرما دیندے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک درویش نہ ملے وہ ولی اللہ ستے ہیں وہ آرام فرماتے نے پہ ستے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی وہ بندہ خدا اٹھتا جا کے سیوتی دا جنازہ پڑھا سیوتی فوت ہو گئے نے وہ درویش کی یاد نے پہلی باری خواب آئی میں خواب میں خواب سمجھا دوسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے عطا کہ تیسری باری حضور نے فرمایا تو خواب نہ سمجھ اے حقیقت ہے جا کے سیوتی دا جنازہ پڑھا وہ آدھے نے میں اٹھیا جا کے مصر دا شہر سیوت او دا روک کیتا سفر کیتا جا کے جنازہ پڑھایا رات دا وقت آ گیا علامہ جلال الدین سیوطی انہاں نوں دفنا دیتا گیا دفنانے تو بعد ولی کامل کی فرماتے نے رات دا وقت میں درود و سلام پڑھنا پیا درود و سلام پڑھیا ہے حاضری لگی بارگاہ رسالت دے اندر کیا جس وقت میری آنکھ لگ گئی علامہ سیوطی دا چہرہ میرے سامنے آ گیا کیا آج کی حالت ہوا کی حالت وادا قبر میں کی پوچھا فرشتہ نے من ربکا ما دینک ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں کو کی پوچھا جاتا ہے من ربکا ما دینکا تیرا رب کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے اور تیرا عقیدہ رسول اللہ دے بارے کی سی لوکاں دے کون یہ پوچھا گیا سیوطی کون کی پوچھا گیا سیوطی دا سیار یار دے کولے جاندا ہے کوئی تحفہ لے کے جاندا تو میرے واسطے کی لے کے آیا ہے ایک یار کولے جاندا ہے او دے واسطے تحفہ لے کے جاندا ہے جلال الدین سیوطی تو میرے واسطے کی لے کے آیا جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر موجود ہوں یا اللہ نمازاں پڑھیاں اپنے واسطے روزے رکھے اپنے واسطے زکاتاں ادا کرتے رہے اپنے واسطے یا اللہ دنیا دے خزانے دا تو مالک تے وارث ہے مالک کائنات ہے یا اللہ دنیا وچ کیڑی ایسی چیز ہے جڑی میں تیری شان نشان پیش کر دنیا تے ساری پیدا ہی تو کیتی جلال الدین سیوطی نو اللہ تعالی نے فرمایا جلال الدین سیوطی تیری دلیل منو پسند نہیں آئی تیری دلیل منو پسند نہیں آئی جا جہنم میں چلا جا تے جس وقت کام چنگے کیتے ہون تے پیچھے موڑ موڑ کے ویکھدا ہے آج میرے نال پیڑی ہوئی یاد ہے نا آج میرے نال پیڑا ہویا ہے کیوں ہویا آج جو کام چنگے کیتے سن ان کرنا نہیں سی چاہیے سن جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں پیچھے مڑ کے ویکھیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلال الدین سیوطی پیچھے کیوں مڑ کے ویکھ دیو کیا یا اللہ کام نہیں سن کیتے تے اصحابے دے الٹا ہے واپس بلا لیا جلال الدین سیوطی دی ریکارڈنگ پیش کی تھی فلم چلا دی گئی اور زندگی دا ریکارڈ پیش کر دیتا گیا وقت دا درویش تفسیر جلالان لکھنے نے تفسیر جلالان لکھنے پہ قلم دی نب دے اتے مکھی بیٹھ گئی جلال الدین سیوطی تفسیر لکھنے پہ تفسیر جلالان تے قلم دی نب اتے مکھی بیٹھ گئی او مکھی بڑی پیاسی ہے انہوں پیاس لگی ہے جلال الدین سیوطی قلم نہیں لاندے اس طرح اپنی قلم نو روک لیا تاکہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے سیاہی چوس لے فرمایا کہ جلال الدین سیوطی منو تیری ادا بڑی پسند ہے یہ جا جنت میں چلا جا بمانا کی نمازہ روزے زکاتہ حج کے عمرے جبے کبے کے دستارہ پیران دے کار تے صاحب دادیاں دے کار پیدا ہونا کہ جنت دا سرٹیفکیٹ ہے نہیں یہ ضروری نہیں بندہ چنگا آوے پاوے رنگ دا کالا آوے بلال کی مثال تو آگے سمجھا حضرت سیدنا بلال حبشی رنگ کالا ہے طبقات ابن سعد نے بیان فرمایا امام ابن سعد بیان فرماندے نے اور جس وقت میاں ابن خلف نے میرے اتے ظلم کیتے زیادتیاں کیتیاں تشدد کیتا حضرت بلال حبشی بیان فرماندے نے
امیہ نے منو درے مارے آپ کا مالک امیہ ابن خلف انہیں درے ماری حضرت بلال حبشی نے اے بلال کام تھوڑا ہوتا تے تو ٹائم زیادہ ضائع کرنا ہے آکھا میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں زیادہ ان کام کر سکاں درے مارے کوڑے مارے حضرت بلال حبشی نے اس وقت یہ حضور دینا ملاقات نہیں سی یہ بیٹھے آگئی سی زبانی کلامی کلمہ پڑھیا حضرت بلال حبشی بیان فرما دینے اوہ وقت آ گیا میری قسمت دا ستارہ چمک گیا حضرت بلال چکی پیس دینے چکی پیس دینے پہ تے حضور آ گئے حضور جس وقت آئے تے آپ نے فرمایا اے حبشی غلام تو سنے آج بڑا ماریا تیرے مالک نے حضرت بلال نے ہاتھ لگایا تسی جو بھی آؤ واپس چلے جاؤ اگر انہیں دیکھ لیا تو پھر منو آ کے مارے جائے اس وقت بلال کو یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس گئے دو تا پیالہ موجود ہے کھجورا موجود نے آج مبارک دے دو تا پیالہ ہے چاندے کھجورا نے تو بلال نے فرمایا اے بلال اللہ دو دی تے نال کھجورا نے دکھا گئے حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں میں وہ دو تے کھجورا کھان لا پیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکی دے اٹھے بیٹھے آپ نے چکی پیسنا شروع کر دیتی صبح دا وقت آ گیا فجر دا وقت آ گیا بلال عرض کر دینے اے بندہ اے خدا تسی کون ہو دسو تے صحیح آکھیا بلال کلمہ کتا پڑھنا ہے آکھیا میں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ آکھیا میں محمد اے بلال جدا تو کلمہ پڑھنا ہے اور جس وقت ظلم ہوگئے تو شدت ہوگئے تے سائیاں کو خبر نہ ہوگئے آکھیا تو اتھے تڑپتا سے پیا تے سانو اتھے جڑا تیری پریشانی ہے اے بلال تو چلدا دنیا میں تیرے پیروں کی آواز میں جنت ہوئی سنائی دیتی اے بلال دا نام اے دے وچ رنگ چٹا ہونا یا لباس چنگا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا بندے دا کام چنگا ہوئے اخلاق چنگا ہوئے کردار چنگا ہوئے نام محمد کی برکت ہے اے نام محمد کی تعلیم ہے اور جڑا ایک باری نام محمد اپنی زبان تو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے گناہ معاف فرما دیتا ہے وہ دے یاد ہے نام ویکو نا حضرت فاروقی عالم دا دور ہے آپ گلی وچ گزر دینے پہ ایک بندے دا نام محمد سی ایک بندے دا نام محمد ہے حضرت فاروقی عالم دا دور حکومت ہے حضرت عمر گزر دینے پہ تے کسے بندے نے اس محمد نو گال کر دیتا جدا نام محمد سی انہوں گال دیتی تے حضرت فاروقی عالم تڑپ دے فرمایا کہ اس بندے نو بلاؤ جس وقت وہ بندہ آیا کیا آئی کے بعد اپنا نام تبدیل کرتا ہے اپنا نام تبدیل کرتا ہے اس واسطے یا پیڑے کم چھڑ دے یا پھر اپنا نام محمد تبدیل کرتا ہے آپ نے فرمایا آئی کے بعد کا نام عبد الرحمن ہے عبد الرحمن نام رکھ دیتا کیوں اور میاں صاحب نے نہیں فرمایا میں محمد ٹھگ محمد میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور میاں صاحب نے کی فرمایا اے لوگو کہ محمد دے چانسے میں نہ آ جائے ہو میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جدا لوگی کلمہ پڑھ دے ہو محمد اور جدا لوگ کلمہ پڑھ دے ہو محمد اور جے نام محمد رکھ لیا تو چلیا نام محمد کی تعظیم تے کرنا نام محمد کی تعظیم کی ہے حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں اور جس وقت میرے یار کا نام آ جائے اسے وقت اپنے انگوٹھیاں نو اپنی آنکھاں دے نام مس کریا کرو جیڑا بندہ او بوسا لیندا ہے نام محمد آ جائے تے بوسا لیندا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ تعالی اودیاں اکھاں دا نور سدا سلام جڑا آنکھاں دے نا اس بوسا لے کے
اکھاں دے اتے ہاتھ لاندہ ہے مکھے لاندہ ہے وہ دیا اکھاں دا نور کبھی ختم نہیں ہوتا کہ کون بیان کرتا حضرت ابو بکر صدیق کیوں تعظیم کرنا ادب کرنا نام محمد ادب کرنا نام محمد کی تعظیم کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میرے دوستا دانا کھاتا اسی بڑیاں کھا جانے ہیں تے فکر آدم علیہ السلام دانا کھاتا مولوی کی گوڑا پاندے نے دانا کھاتا محدثین نے بھی نہیں دانا کھاتا جڑے پورے ملک کھا کے چلے گئے نے انہاں دی پرواہی غریباں دی زمین ہڑپلی کوئی گل نہیں عائشہ دے اوتے قبضہ کر لیا کوئی گل نہیں آدم دا دانا کر لیا آدم علیہ السلام نے کی کیتا دانا کھاتا وہ خطا ہو گئی تے پاج کے وہ خطا ہو گئی آپ تسی کی کرتے ہو عائشہ ہڑپ گئے یاد ہو گئی میرا حق بنتا ہے ایک دانے دی خطا اسی تے لفظ خطا بھی نہیں بول سکتے پیغمبر دی بات ہے ادب دا مقام ہے حضرت آدم علیہ السلام روتے میں یا اللہ میں دانا کھا لیا ہے یا اللہ دانا کھا لیا ہے آ میرے دوست بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے فرمایا آدم علیہ السلام روتے میں پہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے اچانک ذہن دے وچ خیال آیا کیوں نہ نام محمد دا صدقہ اللہ دی بارگاہ میں دعا کروں کیوں نہ حضور دا وسیلہ پیش کر کیوں نہ حضور دا وسیلہ پیش کرا اللہ دی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عرض کرنے میں یا اللہ بحق محمد لما غفرت لی یا اللہ من پاک محمد نام دا صدقہ بخش دے میری مغفرت فرما دے حضرت آدم فرما دے بحق محمد لما غفرت لی یا اللہ من معاف کر دے محمد رسول اللہ دا صدقہ جبریل آ گئے اتنا جس وقت زبان دے بچ الفاظ ادا ہوئے حضرت جبریل امین آ کے عرض کرتے نے یا آدم اے آدم علیہ السلام اے آدم جس طرح کسی حضور کو جان دے تسی یہ جڑا نام لیا اپنی زبان کو کس طرح جان دے اللہ نے تے یہ انہوں نے پیدا ہی نہیں کیتا حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے آگیا یا اللہ جس وقت تم نے پیدا کیتا ہے لما خلقتنی بیدک یا اللہ جس وقت تم نے پیدا کیتا ہے ونفخت فی من روحک یا اللہ میرے اندر روح شامل کیتی ہے رفعت راسی میں اپنا سر اٹھا کے ویکھیا الا قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ جس وقت تم میرے اندر روح شامل کیتی ہے میں اپنا سر اٹھا کے ویکھیا سامنے کو پہلے جڑی چیز نظر آئی ہو لا الہ الا محمد رسول اللہ سب تو پہلے میں جڑی چیز نظر آئی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سی فرمایا کہ آدم لولا کما خلقت الافلاک اے آدم اگر میں رسول اللہ نو پیدا نہ کردا نہ زمین پیدا کردا نہ آسمان پیدا کردا نہ لو پیدا کردا نہ کرسی پیدا کردا میں دنیا دی کوئی چیز پیدا نہ کردا اگر میں محمد رسول اللہ نو پیدا نہ کردا کیا کوئی شاہ میں خارج نہ کردا وہ صدقہ کدا ہے رسول اللہ تے آدم نے حضور جان دی ایسے بے عقل ایسا مطلب طبقہ پیدا ہو گیا جنہاں دی اتوں بھی مات ماری ہے تے تھلیوں بھی مات ماری ہے ایسے بے ایمان اتوں بھی مات ماری ہے تے تھلیوں بھی مات ماری ہے سمجھ ہی کوئی نہیں تے پڑھ دے نے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ او چلیا کدی اس جملے دے اوتے غور کیتا ہی شیخ سعدی شرازی دا جملہ ہے تے لکھنا کون ہے سعدی شرازی یہ سعدی شرازی دا کلام ہے بلغ العلا بکمالہ کریمہ سعدی گلستان سعدی گلستان سعدی یہ انہاں دی کتاباں شاید سعدی شرازی کی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع حسابہ تین دن گزر گئے یہ شعر لکھنے پہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع حسابہ وہ شاعر سی
ذہن دے میں شیر نہیں پیانگا کہ کڑا شیر لاما تین دن گزر گئے رات دا وقت ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے آکھیا صاحب شرازی اور کلام تسنا جڑا میری شان میں لکھنا گیا اور کلام تسنا جڑا کلام تو لکھنا پیا آدھے نے یا رسول اللہ یہ مکمل نہیں ہویا فرمایا اسی مکمل ہی تے کرن آیا مکمل ہی تے کرن آیا سادی شرازی نے پڑھیا بلغ العلاب کمال ہی کشفت یاد جمال ہی حسنت جمیل حساب ہی اللہ جملہ میرے دوستہ کی دائے میرے پاک محمد نے پڑھیا صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما صلو علیہ وآلہ کیڑا شاید ان کا کلام مشہور ہو جائے اپنے وقت میں بڑے بڑے شعراء ہیں کلام لکھنا میں وہ نہیں کوئی گال بڑھ دی ایک کلام اتنا کی مشہور ہویا کہ بچے بچے نے پڑھیا صلو علیہ وآلہ ادا آخری جملہ میرے پاک محمود دے زبانی مبارکہ دے الفاظ میں صلو علیہ وآلہ ایک ہی دے لفظ دے حضور دے لفظ ایک کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آپ دی بارگاہ میں چلو جڑا کلام لکھیا اج شکر اتنا دی ودھیری ہے آدمی کتے میرے علی کتے تیری سنا میرے علی شاہ صاحب کی فرماتے ہیں جس وقت میں ایک کلام لکھنا پیا میرے سامنے حضور موجود سن میرے سامنے حضور موجود سن فرمایا کہ سبحان اللہ و اجمل کا جس وقت اچانک میں حضور کی صورت مبارک سامنے دیکھی میری زبان تو جملہ نکل گیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کنا کتے جالڑیاں یہ میرے شاہ صاحب نے آکیا خدا دی عزت کی قسم ہے حضور میرے سامنے سن تو میری زبان بھی چھوئے جملے بے ساختہ نکل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ یا اللہ تیری کیسی شان ہے کتنی سونی صورت تو پیدا فرمائی ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جالڑیاں ایک کلام کدا ہے میرے نشاہدہ سامنے حضور موجود نے تے لکھتا ہے تے آ وقت دا درویش وقت دا صحابی حضرت حسان ابن ثابت دی بارگاہ دے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت حسان ابن ثابت کو بلایا حسان حضور دا نام تھا ساڈے جتنے بھی دوست احباب یار ہیں نعت خوان حضرات انہاں اگے بھی گزارش ہے ادب دے نام پڑھیا جس وقت تسی حضور کی نعت پڑھتے ہو تو شاید کئیاں بندیاں دے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوندی کہ پتہ نہیں عام کھڑے پڑھتے اور ایک مرائدہ شعر آگائی ہے تو وہ مانو مان کر سکتے ہیں ایک دولے دا شعر پڑھیے اتنے پیسے دے دیں سٹی جاندے نے پیسے تے جڑا نعت ہے وہ دے اوتے حضور دا کتنا کرو کتنا فضل دیو سمجھے دیو کو سمجھ آئے میں کلام کدا پڑھنا پیا شان کدی بیان پیا کرنا حضرت حسان ابن ثابت بیان فرماتے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود نے فرمایا ہے حسان میرا دل ٹھنڈا کرو حضور تا جنہیں دل ٹھنڈا کرنا ہے وہ حضور کو نعت پڑھ کے سنائے سبحان اللہ حضور کو نعت پڑھ کے سنائے حضرت حسان ابن ثابت نے پہلا شعر پڑھیا حضرت ابوبکر صدیق موجود نے فاروق اعظم موجود نے عثمان غنی موجود نے اور قدردان موجود نے سامنے موجود نے سارے صحابہ پڑھنے والا کون ہے حسان ابن ثابت تے سننے والے کون ہے رسول اللہ نعت کنا دی پڑھی جا رہی ہے خود ہی سنتے رہے حسان نے جس وقت پہلا شعر پڑھیا واسم میں کنم ترکت توئنی یا رسول اللہ یہ حسان نے شعر پڑھیا واسم من کنم ترکت توئنی یا رسول اللہ واجمل من کا لم ترد نساء یا رسول اللہ
خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله. یہ حسان نے شعر اور کمال دے شعر نے ایتھے شاعری ختم ہو جاتی ہے. شاعری ختم ہو جاتی ہے. حضرت حسان دے شعر کی نے واسم من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ میری آنکھ نے تواڈے جا سونا اج تک نہیں دیکھیا. سبحان اللہ. واسم من کلم ترکت عینی میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا. واجملو من کلم ترکت النساء آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا. اللہ جڑا جملہ دے او دے وچ ساڈا عقیدہ ہے. خلقت مبرأ من كل عیب او تو آنا حضور دی تحریک پہ عیب چلیا صحابی آدمی عیب کوئی نہیں عیب تو پاک نے. یہ آدھا ہے ساڈے جے نے کدی کسی یار دوست کے نال منہ کر کے ممی جو تنو آکھے دا مسواک نہیں کدی کیتی تے ساڈے جے چلیا اوے اوتے بچپن وچ کھیڈ دے نے ہاتھ نہ لگے تے آسمان دے چند جڑے نے گردش وچ آ جاندے رولے پا جاندے نے تے تو اپنے نہیں آ سمجھنا تو اپنے باپ جیسا بھی نہیں بن سکتا. حضور دا مقام تے پھر آئی گناہ ہے. اس طرح دا عقیدہ رکھنا انہاں ظالماں لوکاں نوں مزہ نہیں آندا شرم نہیں آندا. تو کتھے تے حضور کتھے. کدی کتا بھی سانجے دے نہ رہیا کتے دا کام ہے وفاداری کرنا. جس وقت کتا مالکاں نوں لگے تے پھر اونوں گولی مار دتی. کتے دا کام ہے وفاداری کرنا. اس طرح دا جملہ بول کے اپنا ایمان ضائع نہ کریا کرو. آ وقت دا درویش پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بارگاہ دے اندر پیر جماعت علی شاہ شہر مدینہ دا رخ کیتا. شہر مدینہ گئے مریداں دا قافلہ نام موجود ہے. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب جس وقت مدینہ شریف کی حد میں داخل ہوئے جوتے اتار دیتے. انہاں اپنے جوتے اتار دیتے. شہر مدینہ میں داخل ہوئے درود و سلام پڑھ دینے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ. پیر جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں. قافلے دا سپاہ سالار موجود ہے. پیر صاحب اگے اگے تے مرید پیچھے پیچھے درود و سلام پڑھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دے اوتے حاضری دتی. محفل ہو رہی ہے انتظام کیتا گیا کھانا تیار کیتا گیا. اچانک کے کتا آ گیا. او کتا کیسا کتا ہے؟ شہر مدینہ دا کتا ہے. شہر مدینہ دا کتا ہے. کوئی تروڑیاں آدھا نہیں کوئی گنجایا دا نہیں. شہر مدینہ دا کتا. شہر مدینہ دا کتا آ گیا. انتظام کیتے جتھے کھانا کھوایا جا رہا ہے اس مجلس دے وچ کتا داخل ہو گیا. ایک مرید نے وٹا اٹھایا کتے نے ماریا. کتے نے ماریا وہ کتا چلا گیا. رات دا وقت جماعت علی شاہ صاحب موجود نے. جماعت علی شاہ صاحب نے درود و سلام پڑھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی نہ ہوئی. زیارت کرنا ہوئی تڑپ گئے روندے نے. رات پوری روندیاں گزر گئی. دوسری رات آئی. دوسری رات بھی بے قراری وچ گزر گئی. تیسری رات آ گئی. درود و سلام پڑھیا. یا رسول اللہ میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے 40 سالہ تو تمہاری زیارت ہوتی ہے تھی آج زیارت نہیں ہو رہی. حضور آئے فرمایا جماعت علی اپنے کتیاں نو صاف کے رکھے نہ میرے کتے نو ماریا. اپنے کتیاں نو صاف کے رکھ کہ نہ میرے شاید کتے نو ماریا ہے. اور اگر کتا لیلا کی گلی دا آوے تے مجنوں دے پیر چومے تے چلے اگر شہر مدینہ دا کتا آوے تے ساڑیاں جانا تو مان دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ. سائیں دیکھے جانے
جماعت علی شاہ صاحب بیان فرماندے نے او پھر اتمام کیتا گیا کھانے دا فجر دی نماز ادا کی تھی جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریداں نوں بلایا آکھیا دسو بھائی کنے بٹا ماریا وہ ایک نے آکھیا یاد رہے جس وقت کھانا تیار ہو گیا سی اچانک ایک کتا آیا تو میں جلدی جلدی انہوں ماریا اور فرمایا چلیا تو میری کیتی کتری کیوں پا سڑی تو میری کیتی کتری کیوں پا سڑی اس واسطے کتا صحابے کاف دا ہے وہ اولیاء اللہ کو بھی ٹوکتا دیکھو نا سورہ کاف کے اندر اگر پڑھ کے دیکھو اصحاب کاف جس وقت روانہ ہوئے نے وہ کتا پیچھے پیچھے جا رہا ہے اصحاب کاف کے لوگوں نے جو کسی بندے اٹھا کے بٹا ماریا جا چلا جا تیری عادت ہے بھونکنا انہیں آکھیا میں اللہ دے ولیاں تے نہیں بھونکدا کتے نے آکھیا کتا ہے ماں پلیتا جسم پلیتے انج بھی نجسا جڑے کار واسطار فرشتے نہیں آتے لیکن آکھیا خدا دی عزت دی قسم ہے اتنا تے میں بھی جاننا اللہ دے ولیاں دا قافلہ ہے میں اللہ دے ولیاں تے نہیں بھونکدا میں اللہ دے ولیاں تے نہیں بھونکدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک بندہ شکایت لے کے حاضر ہویا وہ شکایت کیسی کردا ہے یا رسول اللہ تواڈے بندیاں نے میرا کتا مار دیتا ہے کتا مار دیتا ہے فرمایا کیوں کی ہویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تحقیق کی تھی تو صحابہ بیان فرماتے نے وہ جڑے بندے سن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنے گلا کرتے سن وہ جڑا کتا سی وہ آ کے انہوں نے چک مارتا سی انہوں نے چک مارتا سی کہ ایتھے رسول اللہ کے بارے گلا نہ کرے تے جڑا امتی ہوے گلے دے وچ پٹا محمدی ہوے تے نام محمد آ جائے جا کے نہیں یہ کہاں دا جلوس پہ کرنا یہ کہاں دا اہتمام پہ کرنا چلیا تمہیں نہیں پتا کہ بارہ روزے تو کی ہویا تو اتنا بے خبر ہے تنو سمجھ ہی کوئی نہیں دیکھو نا عام طور پہ کہیں ایسے کا نام جس وقت چیز کلیے قادر نہیں دیئے تو تے ختم پڑے ختم کی دا پڑھنے ہیں اللہ کے اللہ کے رسول کا کلام پڑھی دا تے وہ کھانا پلیت ہو جاتا صرف کی ہے انہاں دے ذہن دی بدماشی انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ کھانا اس وقت تک پلیت ہے جس وقت تک نام محمد نہ پڑھیا جائے کھانا پاک ہی اس وقت تک ہوتا ہے شاہ عبدالرحیم بیان فرماتے نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد وہ بیان فرماتے نے میلاد شریف دا مہینہ آ گیا 12 ربیع الاول دا دن آ گیا 12 ربیع الاول آ گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے باپ دا والا پیش کرنا پیا شاہ عبدالرحیم وہ بیان فرماتے نے 12 ربیع الاول دا دن آیا ہر سال میں اہتمام کرتا سا ایک سال میرے ایسا گزریا میرے کو پیسے کوئی نہیں میں اہتمام نہ کر سکیا 10 آنے آنے میں چنے خریدے انہوں نے کھوتی بھون کے تناری دے وچ گرم کر کے بھون کے وہ سامنے اپنے رکھ شاہ عبدالرحیم بیان فرماتے نے 12 ربیع الاول شریف کا دن نے وہ چنے اپنے سامنے رکھ کے ختم شریف پڑھیا میں حضور دی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیتا یا رسول اللہ قبول فرمائیو یا رسول اللہ قبول فرمائیو شاہ عبدالرحیم بیان فرماتے نے فجر دا وقت نماز تہجد ادا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے حضور آ گئے چنے کھا رہے آپ کو چنے نوش فرما رہے تھے شاہ عبدالرحیم بیان فرماتے تھے میں بارگاہ رسول کے اندر رکھی یا رسول اللہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہویا یا رسول اللہ میرا ختم شریف پڑھیا قبول فرما لیا جائے فرمایا منو تیری ادا بڑی پسند ہے اور ضروری ہے کچھ بلی ہوئے تو بندہ آکھے کہ میں کام محفل کرا تھا جس وقت میری اتنی فیکٹریاں ہو گئی میرے کو اتنے پیسے ہوں گے تیری زبان سارے تو بڑا کام زبان دے نال اظہار کرنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے درود و سلام پڑھنا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ وفیہ خلق آدم وفیہ قبضہ وفیہ نفحہ وفیہ صائقہ فاکثر علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ کیف ترد صلاة علیک وقد علمت یکونون بلیت قالا ان اللہ حرم علی النار ان تاکل اجساد الانبیاء میرے دوست حضرت انس بن مالک دی روایت ہے فرمایا دناں وچوں سب تو افضل ترین دن جمعہ مبارک دا یا رسول اللہ کی وجہ ہے فرمایا جمعے والے دن آدم علیہ السلام پیدا کیتے گئے آدم علیہ السلام دی روح قبض کیتی گئی جمعہ المبارک والے دن جمعہ المبارک والے دن سجود کیا جائے گا اور جمعہ المبارک والے دن میری ذات دے اوپر کثرت دے نال درود و سلام پڑھیا کرو حضور نے فرمایا جمعے والے دن کثرت دے نال پڑھیا کرو درود و سلام جمعہ المبارک والے دن پڑھیا کرو صحابی کی عرض کر دینے انہاں سوال حل کر دیتا کیف ترد صلاتنا یا رسول اللہ تسی سامنے موجود ہو اسی درود و سلام پڑھنے ہیں تسی سلام دا جواب بتا فرما دیتے ہو جس وقت تسی دنیا تو پردہ فرما گئے یا رسول اللہ پھر اسی سلام پڑھا تے ساڑھے سلام دا جواب دیو دے حضور نے فرمایا اے انس بن مالک تو سنیا نہیں کہ مٹی انبیاء کا جسم نہیں کھاتی انبیاء دا جسم مٹی نہیں کھا سکتی یہ دا مطلب ہے حضور اپنی قبر انور دے وچ یاد نے امام بصیری کی بیان فرما دے نے امام بصیری قصیدہ بردہ شریف لکھیا مولا صلی وسلم دائما ابدا ایک کلام انجے نہیں مشہور ایک کلام سائنہ نے مشہور کیتے نے امام بصیری رحمت اللہ علیہ آپ کو فالج ہو گیا جسم حرکت نہیں کرتا کام نہیں کرتا امام بصیری دے ذہن دے وچ خیال آیا اے بصیری جسم کام نہیں کرتا زبان تے کام کر دیے تے ہاتھ تے کام کر دینے زبان تے کام کر دیے ہاتھ بھی کام کر دینے باقی جسم چل پھر نہیں سکتا کیوں نہ میں اپنے پاک معبود دی ناد لکھاں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پھر جس وقت نال ہوئے تو میں شعر آخر کے لکھا ہو سنا امام بصیری بیان فرما دینے قصیدہ بردہ مکمل ہو گیا بردہ میرے دوست کا چادر نوا دینے عربی دے وچ بردہ دا مطلب ہے چادر بردہ دینے چادر نو حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ انہاں قصیدہ بردہ شریف مکمل کیتا رات دا وقت امام بصیری ستے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ نے چادر مبارک اتے بچھا دیتی بصیری دے اتے چادر دے فرمایا ہے بصیری جڑا کلام لکھے من پڑھ کے سنا بصیری نے کلام سنایا والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الفظ به سواك عند حلول الحادث العالمي مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلام لکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے آپ نے چادر مبارک عطا فرما دی تھی صبح دا وقت نماز فجر دا وقت آ گیا بصیری اٹھے بالکل جسم صحیح سلامت ہے ایسے خوشی دے وچ حضرت جنید بغدادی دی بارگاہ وچ چلے گئے حضرت جنید بغدادی دی بارگاہ وچ چلے گئے اے جنید اے ویکھو اے چادر ہے جڑی مینوں رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے کیا جس وقت تو قصیدہ پڑھ کے سناتا سکتا میں بھی اتھے موجود سبحان اللہ جس وقت تو قصیدہ پڑھ کے سنایا حضور خوش ہوئے نے کہ آپ نے تم چادر عطا فرمائی ہے کہ میرے دوست اپنی قسمت کی گل ہے جنہاں کو حضور نے بلایا وہ آگے نے تے کہیں بندوبست ہاتھی کی طرح آرام فرما رہے سانو لوڑ کے نہیں ہے
دیکھو نا گالے پہ جس وقت حضور دا نام آوے تنو کی ہویا میری طبیعت نہیں صحیح او کی ہویا ہی آج ملا شریف دا جلسہ او مار کچھ بولتے صحیح او نہیں یار میں نہیں بولنا کوئی مار گیا نہیں کاٹ نہیں رہا او کوئی نقصان نہیں ملاد دا جلسہ پہ کرنا چلیا ویر لائے کہ لایا کتے او ویر لانا تے لانا کتے لائے اس واسطے آخیدہ ملاد شریف دا جلسہ جس وقت کرنے ہو تو چلیو نارا اتنا کو مارے آپ کو ملاد دا باز دا تاکہ جنہ دے درد ہوتا ہے انہوں نے صحیح طرح پتا دے لگے نا آج کوئی ادھر گالے تو ادھر فلان دے جاتا کہ مرنا ہو گیا مار گیا تے جنہ دا مار گیا او کار سول بنان تے جنہ دا آج بھی زندہ اسی بلند آواز نہ نارا مارا دے لبیک یا رسول اللہ کیونکہ ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے ساڈا نبی کل بھی زندہ سی اور انشاءاللہ دن قیامت تک نام محمد باقی رہے نسل تے مٹتی ہے یزید دی نسل مٹتی ہے مذاب دی کہ ابو جہل دی تجدید قرآن شان بیان فرما دے وَلَلَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یا رسول اللہ تو آڈا ذکر ایسا ذکر ہے جڑا دن قیامت تک بلند ہوتا رہے دا یہ قرآن کی آیت کا شروع یہ جڑی صورت ہے وہ تو ہاں 6 مہینے پورے نہیں نازل نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے وہی نازل نہیں ہوئی ابو لہب سے ابو جہل کی آدم نے محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا رسول اللہ کے خدا نے چھڑ دیتا ہے 6 مہینے گزر گئے وہی نازل نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ سورہ دہا جڑی ہے شاہ عبدالعزیز محدث صدقوی نے 3 ترجمے کیتے وَالضُّحَىٰ دا مطلب کی ہے چاش دا وقت جتنے ترجمے بیٹھو دینا لکھا ہے چاش دے وقت دی قسم ترجمہ غلط ہے چاش دے وقت دی قسم نہیں او سورج دی طرح چمکنے والے چہرے دی عزت دی قسم یہ ترجمہ ہے مولوی تو ڈنڈی مار اسی تم ڈنڈی نہیں ماری دے تو مار ڈنڈی انشاءاللہ جان میں جان نہیں ساتھ میں سارے آتی تم چھڑن نہیں دے یہ بھی یاد رکھیں ایسے واسطے تو آڈے نال ایک اسی رونا رونے نماز ماری چنگی پڑھتے رہے سانو آدھنے کہ نمازیں نہیں پڑھتے اے روزے نہیں رکھتے اے باقی دے کام کرتے نہیں تو یار بھی تو ملاد شریف بنا دے اسی آنا کسی باقی سارے کرتے دیر بھی کر دے اور باقی سارے پیر بھی کرو لیکن ایک رسول اللہ جنا غیر نال تجاو دے کرو ساڑھے دل پاک نے الحمدللہ صاف نے اس واسطے 11 سال دا بچہ آوے یا 16 سال دا جس وقت رسول اللہ دے منکر نو بھیج ہے وہ دنیا دی کسی بھی عدالت میں چلے پڑکا کے رکھتا ہے سبحان اللہ دیکھو نا اے عالیہ کی نازل میں پشاور دا واقعہ عدالت نبی رسول اللہ دا عاشق بھی موجود ہے چاہے چھوٹا بچہ آوے چاہے بڑا آوے 16 سال عمر ہے 16 سال دے بچے نو کی پتہ وہ دین دا کی سمجھ بچے 16 سال ماضی خانت کی عمر ہے عدالت میں فیصلہ صادر کر دیتا او قادیانی نے انکار کیتا رسول اللہ دا انہیں آکھا میں کلمہ محمدی دا انکار کرنا میں کلمہ محمدی نہیں پڑھتا انہیں آکھا تو نہیں پڑھتا تو پھر اسی بھی نہیں کر چھڑتے 16 سال دا بچہ موجود سی انہیں اس وقت پستول لے کے جج دے سامنے گولی مار دی اے دے رسول اللہ دے نام محبت اصل محبت ہے میں اسی نے اپنا ایمان چھپا کے دے اپنا گزارا پہ کر لیا آپ فاروقی اعظم دی بارگاہ دے اندر واقعہ کیسا واقعہ آ گیا او واقعہ آ گیا حضرت فاروقی اعظم دی بارگاہ دے اندر ایک یہودی تے ایک منافق دا
ایک یہودی ایک منافق کی انہوں دماں دا فیصلہ آ گیا. جس وقت فیصلہ آیا تو حضرت فاروق اعظم آپ نے فرمایا پہلے کتنے گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی پہلے رسول اللہ کو گئے. انہوں نے فیصلہ کی کیتا ہے؟ انہوں نے فیصلہ یہودی دیا کوئی کر دیتا ہے. وہ منافق آدم انہوں فیصلہ منظور نہیں. اتھو چلے حضرت ابو بکر صدیق دے کولے چلے گئے. منافق کی جو آدم ہے جڑا زبان تو کلمہ پڑھے دل وچ بغض رکھے. منافق اس بندے نو آدم ہے آیت المنافق ثلاث وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق دیا ترے نشانیاں بیان کیتیاں. وہ جس وقت وعدہ کرے دا وعدہ خلافی کرے دا, جس وقت امانت دیو دے امانت وچ خیانت کرے دا, جس وقت بولے دا جھوٹ بولے دا. اے منافق ظاہری کلمہ اندر